السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ رات ہم نے سورۃ الفلق شروع کی تھی لیکن وہ درمیان میں ہی رہ گئی، تو آج ہم آخری دو صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر کیا کچھ ہمارے لیے سیکھنے کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دو صورتیں جن کو معوذتین کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کچھ تمہیدی باتیں سمجھ لیتے ہیں۔ وہ یہ کہ یہ قرآن مجید کی آخری دو صورتیں ہیں جن میں سے پہلی صورت کی آیت نمبر 1 میں فلق کا لفظ ہے اور دوسری صورت کی آیت نمبر 1 میں ناس کا لفظ آیا ہے۔ اسی مناسبت سے ان صورتوں کے نام ہے، ایک کا نام سورۃ الفلق ہے اور اس سے بعد جو صورت ہم پڑھیں گے اس کا نام سورۃ الناس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض یہودیوں نے سحر کر دیا تھا، ٹھیک ہے، جادو کر دیا تھا، اور دنیاوی امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قدر بھول ہونے لگی تھی۔ اس سلسلے میں ایک ساتھ یہ دونوں صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ جس واقعے کے پس منظر میں دونوں صورتیں نازل ہوئی ہیں ان سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، جبکہ بعض حضرات کے نزدیک یہ مکی صورتیں ہیں۔ یہ صورتیں بنیادی طور پر ہر طرح کے شرور سے امن و حفاظت کی دعا پر مشتمل ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ان دونوں صورتوں کو تاکید سے پڑھنے کا حکم فرمایا کرتے تھے، اور حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ایک روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی آیات ہیں کہ ان جیسی آیات نہیں دیکھی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب سونے کے لیے بستر پر لیٹتے تو دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرتے اور سورہ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس یعنی آخری 3 صورتیں وہ پڑھ کر ہتھیلیوں پر دم کرتے اور پورے جسم پر اس طرح پھیرتے کہ پہلے سر مبارک اور چہرہ پر ہاتھ پھیرتے، پھر جسم کے سامنے کے حصے پر 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہوتا تھا۔ تو دیکھیے کس قدر اہمیت کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ عمل کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے بھی یہ نمونہ عمل ہے۔ بہرحال اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ قل، آپ فرما دیجئے، آپ فرمائیں، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، میں حفاظت میں آتا ہوں، برب الفلق صبح کے پیدا کرنے والے کے رب کی، یعنی صبح کو پیدا کرنے والی جو ذات ہے میں اس کی حفاظت میں آتا ہوں۔ کس چیز سے حفاظت میں آتا ہوں؟ من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہے، یعنی اللہ کی مخلوقات کے شر سے میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ اندھیرا چھا جائے تو اس کے شر سے میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ ومن شر النفاثات، اور پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، فی العقد، گرہوں میں، ان کے شر سے بھی میں صبح کے رب کی حفاظت میں آتا ہوں، اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی، خاص طور پہ جب وہ حسد کرنے لگے تو میں اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں آتا ہوں۔ یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے مدینہ کی سیاست اور معیشت دونوں پر یہودیوں کو غلبہ حاصل تھا۔ سیاست پر اس لیے کہ مدینہ کے دونوں قبائل اوس اور خزرج کو ہمیشہ آپس میں لڑاتے رہتے تھے اور اکثر ان کے فیصلے یہودیوں کے پاس جاتے تھے۔ معیشت پر انہیں یہ غلبہ حاصل تھا کہ پوری تجارت یہودیوں کے ہاتھ میں تھی۔ مدینے کے لوگ بھی اپنا مال انہی کی مارکیٹ میں بیچتے۔ مدینے کے اصل باشندے زراعت پیشہ تھے، اس لیے انہیں قرض کی ضرورت پڑتی تھی۔ یہودی ان کو سود پر قرض دیتے رہتے تھے، اور سیرت کی بعض روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ رہن کے طور پر مقروض کی عورت تک کا بھی مطالبہ کر دیا کرتے تھے۔ سیاسی اور معاشی صورتحال کے علاوہ مذہبی اعتبار سے بھی مدینے کے لوگ انہیں اپنے آپ سے بڑا لائق سمجھتے تھے، اس لیے بعض اوقات ماں باپ نظر مانتے تھے کہ اگر میرا بیٹا زندہ رہ گیا تو میں اسے یہودی بناؤں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان کی چودراہٹ ختم ہو گئی، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ان کی ہر کوشش ضائع ہو گئی، رائے گاں گئی۔ یہودیوں میں شروع سے ہی جادو ٹونے کا رواج چل رہا ہے، بائبل میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے۔ اس زمانے میں بنو زریق کا ایک شخص تھا، لبید بن اعصم، یہ بڑا مشہور جادوگر تھا۔ اگرچہ قبیلہ اہل مدینہ کا تھا لیکن قبیلے کے بعض لوگ یہودی ہو گئے تھے، انہی میں لبید بھی تھا۔
چنانچہ خیبر کے ایک وفد نے لبید سے ملاقات کی اور ان سے خواہش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرے۔ یہ اس وقت کا واقعہ جب صلح حدیبیہ ہو چکی تھی اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کے سارے حربے ناکام ہو چکے تھے۔ ایک یہودی لڑکا حضور کی خدمت میں آتا رہتا تھا، کسی طرح اس کے ذریعے آپ کی کنگھی کا ایک ٹکڑا اور چند مبارک بال حاصل کر لیے گئے۔ لبید اور ان کی بیٹیوں نے، جو خود بھی اس فن میں ماہر تھیں، ان بالوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اور ان چیزوں کو نر کھجور کے خوشے میں رکھ کر بنو زریق کے کنویں میں پتھر سے دبا کر رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر پڑنا شروع ہوا، اور یہ اثر بنیادی طور پر دو شکل میں سامنے آیا۔ ایک یہ کہ آپ کو بہت کمزوری ہونے لگی، دوسرے کسی قدر بھول ہونے لگی، اور آپ کسی کام کو کرتے تو بھول جایا کرتے تھے کہ آپ نے وہ کام کیا ہے، لیکن آپ کے پیغمبرانہ فرائض پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ یعنی دنیاوی جو معاملات ہوتے ہیں بندے کے، اس میں آپ کو بھول ہونے لگی، لیکن جو پیغمبری فرائض تھے ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ کے سرہانے اور پاؤں کی طرف ایک آدمی بیٹھ گیا اور وہ آپس میں بات کرنے لگے۔ ایک نے پوچھا ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا ان پر جادو کر دیا گیا ہے۔ پھر ایک نے پوچھا کس نے کیا؟ دوسرے نے کہا لبید بن عاصم نے۔ پھر ایک طرف سے سوال ہوا کس چیز میں؟ دوسرے نے بتایا کنگھی کے ٹکڑے اور چند بالوں پر کھجور کے خوشے میں رکھ کر۔ پھر ایک نے پوچھا اسے کہاں رکھا ہے؟ دوسرے نے کہا جو ہے کنویں کا نام بتایا اور کہا کہ فلاں کنویں کی تہ کے اندر پتھر کے نیچے۔ پھر ایک نے دریافت کیا اب اس کا علاج کیا ہے؟ دوسرے نے بتایا کنویں کا پانی خالی کر دیا جائے اور پتھر کے نیچے دبی ہوئی چیزوں کو نکال لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند سے بیدار ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو وہاں بھیجا اور آپ خود بھی تشریف لے گئے۔ پہلے کنویں کا پانی صاف کر دیا گیا، پھر وہ پتھر ملا، اسے اٹھایا گیا تو نیچے سے وہ غلاف ملا، غلاف کو کھولا گیا تو اس میں کنگھی کا ایک ٹکڑا اور تانت میں بندھے ہوئے چند بال تھے، اور اس تانت میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، سورۃ فلق اور سورۃ الناس لے کر حاضر ہوئے، عرض کیا کہ ایک ایک آیت پڑھتے جائیں، ایک ایک گرہ کھولتے جائیں اور ایک ایک سوئی نکالتے جائیں۔ اس طرح 11 گرہیں کھل گئیں، جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ صحابہ چاہتے تھے کہ لبید کا سر قلم کر دیا جائے، لیکن آپ نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی، یہ کافی ہے، میں نہیں چاہتا کہ فتنے کی کوئی آگ بھڑک اٹھے۔ اچھا، اس واقعے کے پس منظر میں ہمیں چند باتیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ اول یہ کہ اس سے یہ بات ثابت ہوئی جادو کا اثر ہوتا ہے۔ دوسری یہ بات کہ جادو کا اثر پیغمبر پر بھی ہو سکتا ہے، البتہ پیغمبر چونکہ انسانیت کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے، اس لیے اس پر ایسا اثر نہیں ہوتا کہ وہ پیغمبری کاموں کو بھی بھول جائے، لہذا وہ متاثر نہیں ہوتے۔ تیسرا یہ کہ جھاڑ پھونک جائز ہے اگر اس میں اسلامی عقیدے کے خلاف کوئی چیز نہ ہو، یعنی وہ جو دم کیا جاتا ہے اگر اس دم میں خلاف شریعت کوئی چیز نہیں ہے تو دم کرنا جائز ہے۔ چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دم کیا کرتے تھے یہ وظیفہ پڑھ کے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو یہ دم کرنا خود حضور سے بھی ثابت ہے، اور بھی بہت سی روایات ہیں اس سلسلے میں۔ چوتھی بات یہ کہ سورۃ فلق اور سورۃ الناس صرف تعوذ کی دعائیں نہیں ہیں، یعنی یہ دم کی صورت دعائیں نہیں ہیں بس، بلکہ یہ قرآن مجید کی مستقل 2 صورتیں بھی ہیں۔ چنانچہ خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ایسی چند آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل مجھ پر پہلے نازل نہیں ہوئی، اور وہ ہیں آخری 2 صورتیں معوذتین۔ دیکھیں ان میں سے پہلی صورت سورۃ الفلق میں 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ چاہی گئی ہے۔ نمبر 1 تمام مخلوقات کے شر سے، اس میں انسان، جنات، یعنی جو ہم نے پہلے یہاں پڑھا ہے نا من شر ما خلق، کہ اللہ کی مخلوقات کے شر سے میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ اس میں جو بھی شر پہنچانے والی مخلوق ہو سکتی ہے، انسان ہو، جن ہو، کوئی ضرر رساں جانور ہو، نقصان پہنچانے والے کوئی پودے ہوں، بیماریاں ہو گئیں، کوئی غذا ہو گئی، کوئی بھی چیز جو نقصان پہنچا سکتی ہے، سب اس میں شامل ہے۔ دوسرا ہے اندھیری رات کے شر سے، کیونکہ دنیا میں شر اور نقصان کی بہت سی صورتیں رات کی تاریکی میں ہی نقصان پہنچاتی ہیں، چوری، ڈاکے، اسی طرح قتل اور سانپ بچھو وغیرہ اور بے حیائی کے سارے کام، گناہ کے کام عموماً راتوں کو ہی ہوتے ہیں۔ شباب و شراب کی جو محفلیں ہوتی ہیں عموماً وہ راتوں کے وقت ہی ہوتی ہیں۔ اور تیسرا ہے گروہ میں پھونکے مارنے والیاں، ومن شر النفاثات فی العقد، تو یعنی جادوگرنیوں کے شر سے بھی اللہ کی حفاظت ملے۔ چونکہ زیادہ تر جادوؤں کا عمل عورتوں کے ذریعے ہوتا ہے، اس لیے خاص طور پہ ان کا ذکر کیا گیا ہے، ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد جادو نہیں کرتے یا کرواتے۔ چوتھی بات ہے ومن شر حاسد اذا حسد، کہ حسد کرنے والوں کے شر سے۔ حسد سے مراد یہ کہ انسان کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلے اور تمنا کرے کہ اس کی نعمت ختم ہو جائے،
صرف اس تمنا سے تو انسان کو نقصان نہیں پہنچتا، لیکن کبھی کبھی یہ حاسدانہ جذبہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ حاسد عملی قدم اٹھا بیٹھتا ہے، اس لیے اس سے پناہ چاہی گئی ہے۔ یعنی نظر بد بھی لگ سکتی ہے تو نظر بد سے بھی گویا پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ کی حفاظت مل جائے، اور اگر کہیں زیادہ ہی حسد کرنے لگ گیا تو جیسے غصہ آتا ہے اور بندہ کوئی لڑائی جھگڑا کر بیٹھتا ہے، کوئی قتل کر بیٹھتا ہے، کوئی اور کام کر بیٹھتا ہے، تو ان سب چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے یہاں۔ تو اس دونوں صورتوں کچھ پس منظر آپ کے سامنے آ گیا۔ ترجمہ سورۃ الفلق کا آ گیا، سورۃ الناس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ قل، تم کہو، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، حفاظت میں آتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب کی، ملک الناس، ٹھیک ہے، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی۔ تو تین چیزیں آ گئی۔ تم کہو میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، حفاظت میں آتا ہوں، جو تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، تمام لوگوں کا معبود ہے۔ کس چیز سے پناہ لیتا ہوں؟ وسوسہ ڈالنے کے شر سے، خناس کے وسوسہ ڈالنے کے شر سے۔ انہوں نے یہاں خناس کا ترجمہ لکھ دیا، بار بار وسوسے ڈالنے والے، تو ویسے اس کا ہم ترجمہ اگر نہ کریں یہاں پہ تو اچھی طرح سمجھ آ جائے گا کہ خناس کے وسوسوں کے شر سے میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ کون خناس کون ہوتا ہے؟ آگے اس کو ڈیفائن کیا، الذی، جو یوسوس وسوسے ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں، سینوں میں۔ وہ وسوسے ڈالنے والا کون ہوتا ہے؟ من الجنت، جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، والناس، اور انسانوں میں سے بھی۔ تو یہ اس کا ترجمہ آ گیا۔ یہاں پر یہ دیکھیے سورۃ الناس میں صرف پناہ صرف شیطان سے چاہی گئی ہے، صرف شیطان، یا خناس کہا گیا، آگے شیطان کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ آ جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ کی ذات جس سے پناہ طلب کی جا رہی ہے، اس کی تین خوبیاں یہاں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1 رب، نمبر 2 ملک، نمبر 3 الہ۔ یہ تینوں اس لیے ذکر کی گئی ہیں، عموماً جو مشرک قومیں تھی وہ شرک انہی تینوں کے اندر کرتی تھی۔ اللہ کے رب ہونے میں شرک کرتی تھی، اللہ کے مالک حاکم ہونے میں شرک کرتی تھی، اللہ کے معبود ہونے میں شرک کرتی تھی۔ تو یہاں بتایا گیا ہے کہ شرک درست ہی نہیں ہے، بلکہ حفاظت صرف اور صرف اللہ کی مانگی جا سکتی ہے، رب کی، جو کہ تمام لوگوں کا رب ہے، بادشاہ تمام لوگوں کا ہے، معبود بھی تمام لوگوں کا ہے۔ اور یہاں پر پھر کہا گیا ہے کہ خناس سے پناہ مانگی گئی ہے، اور خناس وہ ہے جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں۔ اور جو خناس ہوتا ہے اس کا لغوی معنی ہوتا ہے، لفظی معنی ہوتا ہے جو پیچھے رہ کر، یعنی چھپ کر کے وسوسے ڈالتا ہے۔ اور شیطان کو اس آیت کے اندر خناس کہا گیا۔ خناس، خناس اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ جس میں نے ابھی بتایا کہ نظر نہ آنے والی چیز یا پیچھے ہٹ جانے والی چیز، یعنی شیطان یا شیطانی کام کرنے والے لوگ سامنے آ کر گمراہ کرنے کی بات نہیں کرتے، بلکہ پیچھے رہ کر گمراہ کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت انس رضی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ شیطان غفلت کی حالت میں انسان کے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے، اگر انسان اللہ کو یاد کر لیتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ یہ جو آیت ہے، آخری آیت من الجنت والناس، کہ وہ جو وسوسے ڈالتا ہے وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ وسوسہ پیدا کرنے والے جنات تو ہوتے ہی ہیں، انسان بھی ہوتے ہیں، جن کو شیطان اپنا اعلی کار بنا لیتا ہے۔ آج کل علم کے نام پر جو گمراہیاں پھیلائی جا رہی ہیں، سود کو معاشی نظام کے استحکام کے لیے لازم قرار دیا جا رہا ہے، اس طرح ہم جنس پرستی کے عمل کو درست کیا جا رہا ہے، جوئے اور سٹے بازی کو عالمی سطح پر رواج دیا جا رہا ہے، شریعت کے احکام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ سب شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور لوگ اس کے اوپر دلائل دینے لگ جاتے ہیں، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ تو یہ چند صورتیں ہیں کہ لوگ بھی جو وسوسہ ڈالتے ہیں۔ ایک تو وسوسے کی وہ صورت ہے جیسے شیطان بندے کو بہکاتا ہے، بعض سوسائٹی میں لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو بہکاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، غلط کاموں کی طرف اس کو دھکیل دیتے ہیں۔ تو اسی طرح عام لوگوں کا بھی یہ مزاج ہو جاتا ہے، تو شیطان کے جو اعلیٰ بن جاتے ہیں، پھر وہ شیطانی نقش قدم پہ چلتے ہیں اور شیطان کی طرح کے ان کی حرکتیں اور کام ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ اللہ سے حفاظت مانگی گئی ہے کہ یا اللہ مجھے شیطان سے بھی بچا، اور جو شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں، مجھے ان لوگوں کے شر سے بھی میری حفاظت فرما۔ تو یہ دو صورتیں تھیں، ان کا ترجمہ اور مختصر جو مفہوم ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا۔ تو یوں ہمارا سبق نمبر 12 ختم ہوا۔ تو آپ اس کو اچھی طرح یاد کریں گے، پچھلی صورت میں اچھی طرح یاد کریں گے۔